السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں امداد اللہ خان اور اس وقت میں موجود ہوں استاد محترم یوسف شاہ صاحب کے ساتھ, اور آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے. سر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. روشنی فاؤنڈیشن اسکول کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور گزشتہ 20 برس سے درس و تدریس سے ان کی وابستگی ہے. چند لمحے پہلے ان کا کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں میرے یوٹیوب چینل پہ کام کرنے کا ارادہ ہے, تو میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ان سے انٹرویو لیا جائے کہ آنے والے وقت میں جس چینل کی ابتدا سر کرنے والے ہیں ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ امداد اللہ نعمانی صاحب آپ کا کہ آپ نے آج موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اور موقع کو جو ہے نا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہ خوبصورت انٹرویو جو آج انشاءاللہ آن ایئر ہونے جا رہا ہے اور آپ کے توسط سے ہونے جا رہا ہے, تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس نیک مقصد میں جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شریک ہوئے. اصل میں ہمارا جو چینل ہے, اس چینل کا پہلے یہ کام چونکہ ہم بغیر چینل کے 3-4 سال سے اپنے اسکولز میں اور ادھر ادھر ٹریننگ ورکشاپ میں کرتے آ رہے تھے, تو کچھ آپ ہی کی طرح دوست تھے, انہوں نے موٹیویٹ کیا, کچھ ہمارے اساتذہ تھے کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ جو آپ نے سسٹم سٹارٹ کیا ہے یا جو آپ نے یہ جو مشن سٹارٹ کیا ہے اس کو دوسروں تک بھی جو ہے نا کسی طریقے سے پھیلائیں. تو کافی سارے لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا, موٹیویٹ کیا, تو پھر دماغ میں آئے کہ کیوں نہ اس سے دوسرے بھی مستفید ہوں. تو بسم اللہ ہے, آغاز ہے. نام ہم نے اس کا تربیہ ٹی وی رکھا ہے, تو نام سے ہی ہم نے جو ہے نا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ کتنا اہم مقصد ہے. اور اس ٹاپک پر اگر ہم دیکھیں تو یوٹیوب پہ دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, تو بہت کم کام ہوا ہے. تو اگر کام ہوا بھی ہے تو کسی نے اس کو اتنا اوپنلی نہیں کیا. ہمارا مقصد نہ ہونے کے برابر کام کیا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کو اتنا اوپن کر دیں کہ بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی اس کے کہ ہم اس کو اتنا اوپن کر دیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو تربیہ لفظ ہے یا تربیت ہے یہ اصل میں ہوتی کیا ہے. اصل میں اس چیز کی جو ابتدا ہے یہ ایک سوال سے ہوئی ہے جو سب کے آپ لوگوں کے بھی دماغ میں بھی آ جائے گا, میرے دماغ میں بھی ہے کہ اتنے سارے اسکولز جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, تعلیمی ادارے ہیں. آپ سن 2000 میں دیکھ لیں, 2001 کے بعد سے آپ وہ کنفیگریشن دیکھیں کہ اسکولوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے اور پبلشرز بھی بڑھ رہے ہیں, کتابیں بھی بڑھ رہے ہیں, لیکن وہ جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. اسی لحاظ سے کرائم ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, اسی لحاظ سے بد اخلاقی, بد تہذیبی, صحیح ہے, لالچ, خود غرضی, ان جیسی دوسری خرافات میں جو ہے نا بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی خامی جو ہے وہ موجود ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا, اس میں ایک بات میں اور بھی ایڈ کر دوں کہ دینی لحاظ سے بھی بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. دینی لحاظ سے کیا مسئلے مسائل ہیں کہ جتنے جدید طور طریقے ہیں, ظاہر ہے ہم مغرب سے اڈاپٹ کرتے ہیں, وہاں سے لے کر آتے ہیں, تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو فقدان ہے وہ اس چیز کا تھا کہ ہم نے وہ جو علم دنیا ہے یا جو جدید طریقے یہاں پر آتے ہیں اس کا اسلامی جو ہمارا علم شریعت ہے اس کے ساتھ کبھی تطبیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آیا یہ طریقے ہم ایڈاپٹ کر کے یہاں پر لائے ہیں اور ان کو جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو اس کا آنے والے دنوں میں امپیکٹ یا بچوں پر اثر کیا پڑے گا. اب آپ تھوڑا جب سے اچھا دوسرا پھر ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ ہے کہ ہم کچھ تعلیمی اداروں کے تو اپنا طریقہ کار ہے, کوئی تجرباتی ریسرچ شدہ, یا وہ یہ نہیں دیکھتے کم علمی کی وجہ سے ہو, آرام پسندی کی وجہ سے ہو, جس وہ یہ نہیں دیکھتے, بس وہ دیکھتے ہیں یہ طریقہ ہے بس لگا دو, بعد میں بچوں کا بیڑا جس طریقے سے بھی غرق ہونا ہے تو وہ ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس طرف آ کے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ تعلیمی ادارے بڑھ رہے ہیں, انسٹیٹیوشنز میں اضافہ ہو رہا ہے, بکس میں اضافہ ہو رہا ہے, صحیح ہے, پبلشرز میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹیچرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اچھے لوگ اس طرف آ رہے ہیں, لیکن معاشرہ اچھائی کی طرف نہیں جا رہا. اب اچھا معاشرہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف کیوں نہیں جا رہا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. کہیں نہ کہیں کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ, کوئی غلطی جو ہے وہ
ہمارے سسٹم میں کیا ہے موجود ہے، یا تو ڈائریکشن صحیح نہیں ہے یا ہم اس چیز پر کام نہیں کر رہے ہیں جس پر کام کرنے کی. اچھا پھر تربیت جو ہے وہ گھروں میں بھی ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اچھا میں نے چونکہ اس پہ بہت زیادہ چونکہ میں بحیثیت پیرنٹس بات کروں یا بحیثیت ایک ادارے کے پرنسپل کے یا بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کے بات کروں تو میں دونوں طرف موجود ہوں، تو مجھے دونوں طرف پرابلمز نظر آئے. مجھے جیسے اپنے بچوں کی گھر میں فکر ہے ویسے اپنے بچوں کی اسکول میں فکر ہے کہ ان بچوں کو ہم کس طریقے سے وہ تربیت دیں جو ہمارے پرانے جو ہمارے اسلاف کے دور میں ہوتی تھی کہ بچہ مطیع ہو، فرما بردار ہو، اس کے اندر اطاعت ہو، صحیح ہے، اس کے اندر جو ہے نا معاشرے کا ایک اچھا شہری بننے کی. اب اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تہذیب کا، اخلاق کا اور جو ہے نا بدتمیزی کا ایک طوفان مچا ہوا ہے، اور یہ تہذیب اور اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات تو ہوں گے نا، کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے نا. اب وہ غلطی کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے ڈائیگنوز کرنا. اچھا پھر اس کو صحیح طریقے سے ڈائیگنوز کرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ، اور پھر اس کا ایک میکینزم ہے پورا کہ ہم اپنے گھروں میں کس طریقے سے اس کو ایڈاپٹ کریں گے، اس میکینزم کو کس طریقے سے لگائیں گے، اپنے اسکولوں میں کس طرح سے لگائیں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ کس کی طرف جا سکے، اچھائی کی طرف جا سکے. تو یہ اس چینل کا جو ہے نا یہ سب سے بڑا جو یہ چینل ہے اس کی بیس ہی اس سوال پہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انشاءاللہ مقصد نیک ہے اور اس میں کوئی لالچ والچ نہیں ہے. تو دوستوں کے مشورے، اساتذہ کی محبت اور شفقت اور ان کی موٹیویشن سے جو ہے نا پھر میں نے باقاعدہ ایک تربیت ٹی وی کے نام سے ایک انشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی لانچ کرنے کا سوچا. تو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی اس میں کچھ ویڈیوز پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام ہو. بہت پیاری گفتگو کی آپ نے، لیکن دوران گفتگو کچھ الفاظ کو میں بہت بغور سنتا رہا جس میں آپ نے کئی بار لفظ خامی، غلطی کا ذکر کیا. یہ خامی تربیت میں کہاں ہے، یہ غلطی کہاں ہے، اس کی صحیح سمت ذرا دیکھنے والوں کو بتا دیجیے. اصل میں خامی کو میں نے سوچا، میں نے اس پہ کافی کام کیا. چونکہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہم نیٹ پہ آ رہے ہیں، تو ہمارے پاس پورا پیپر ورک ہے، بلکہ ہمارے اسکول میں پورا ایک نظام لگا ہوا ہے. میں اپنے گھر میں بھی بچوں کو اس پہ وہ کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں. تو اس پہ ہم نے کافی سارا کام کیا. خامی جو ہے وہ بہت بڑی ہے. خامی میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اگر ہم یہ تربیت لفظ ہے، تربیت کے جو جزیات ہیں، میں نے اس کو 2 جزیات بنائے ہیں. اچھا پہلا جز غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا جز جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے، لیکن اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے. دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم عادات پر کام کر رہے ہیں، ہیبٹس، بچوں کی عادتیں ڈیولپ کر رہے ہیں، بچوں کی عادتیں ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق، ایک ریسرچ ہے، جدید ریسرچ ہے، انگریز کہتا ہے، انگریز کی یونیورسٹیوں کی ریسرچ ہے کہ کسی کو بھی اگر اپنی کوئی عادت ڈیولپ کرنی ہے تو اس کو 22 دن چاہیے. کتنے دن چاہیے؟ 22 دن چاہیے. آپ تھوڑا ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمارے یہاں پہ تبلیغی جماعت کام کرتی ہے، تو اس کے اندر اگر کسی کے اندر انہوں نے نماز کی عادت ڈیولپ کرنی ہو، صحیح ہے، یا قرآن پڑھنے کی عادت، عبادات کی عادت ڈیولپ کرنی ہو، تو وہ چلہ لگواتے ہیں، 40 دن لگواتے ہیں. 40 دن بعد وہ ماشاءاللہ سے کم از کم نماز کا عادی ہو جاتا ہے. اب 22 دن ہو یا 40 دن ہو، یہ جھگڑا نہیں ہے. گورے نے تو میرے خیال میں کم سے کم لمٹ بتائی ہے، ہو سکتا ہے 40 دن ہو، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور سسٹم بھی ہو، کہتے ہیں 4 مہینے لگوا دو تو اور پکی ہو جاتی ہے عادات بندے کی، نماز پڑھنے کی، کھانا کھانے کی، یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا یہ مینرز پر کام ہو رہا ہے، عادات پر کام ہو رہا ہے. یعنی جتنا کام ہو رہا ہے کس پر ہو رہا ہے؟ عادات پر ہو رہا ہے. گھر میں اگر بچے کی تربیت ہوتی ہے تو ماں باپ کا فوکس ہوتا ہے کھانا اس طریقے سے کھانا ہے، پانی اس طریقے سے پینا ہے، بڑوں کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے. یہ ساری عادات ڈیولپ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسکول میں آپ جائیں تو تب بھی انہی چیزوں پر کام ہو رہا ہے، عادات پر کام ہو رہا ہے، یعنی ان کی ہیبٹس پر کام ہو رہا ہے. اب اصل کام جو ہے اس کو ہم نے بالکل ہی کیا کر دیا، اگنور کر دیا کہ کام کس چیز پر کرنا ہے، یہ تربیت. اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس تربیت کو ہم لیں تو یہ بھی ایک تربیت ہے، لیکن یہ جسمانی تربیت ہے، جو فزیکل ٹریننگ کا ہے تو ہم اس کو، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو نظر
آتی ہے، نظر آنے والی چیزیں ہیں. اچھا میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ بہت تہذیب سے کھانا کھاتا ہے، بہت تہذیب سے کھانا کھاتا ہے، بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بیٹھ کے یا جیسے بھی جتنے تہذیب کے اعلیٰ طریقے ہیں اقدار ہیں اس سے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ وہ حلال کے پیسوں سے آیا ہے یا حرام کے پیسوں سے آیا ہے؟ اب یہ کھانا کھانا ہیبٹ ہے، لیکن یہ جو حرام اور حلال کا کانسیپٹ ہے یہ ہیبٹ نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے. اب وہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کو ہم کیا کہیں، اس کو ہم کس طرف لے کے جائیں؟ ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یعنی جہاں بھی اگر ہم اس کو میں مختصر الفاظ میں بات کروں کہ ہمارے اسکولوں گھروں جہاں بھی کام ہو رہا ہے جس کو وہ تربیت سمجھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ عادات کی ڈیولپمنٹ کو تربیت کہتے ہیں، عادات کی. اور میرے خیال میں سب سے بڑی خامی ہی یہی ہے کہ یہ عادات کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ عادتیں تو ڈیولپ ہو رہی ہیں، بچہ جو ہے نا وہ اس کی عادتیں ٹھیک ہو رہی ہیں، لیکن جو خامیاں ابھر رہی ہیں، بد تہذیبی ختم نہیں ہو رہی، بد اخلاقی ختم نہیں ہو رہی. صحیح ہے. اب تو ایک اور چیز ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، بے حیائی ختم نہیں ہو رہی. صحیح ہے. بے حیائی بھی دن بدن آ رہی ہے. یہاں تک کہ آپ سوچیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بچے کے اندر موبائل استعمال کرنے کی عادت ہے نا ڈیولپ ہو رہی ہے نا، خود بخود ہو رہی ہے. ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں، یہ جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ بچوں کے پاس یہ موبائل ہے اور یہ موبائل کا اتنا مس یوز ہو رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم اس عادت کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کیا ہے فلسفی ہے کہ بچے کو ہم نے چلو بچے نے خود یا ہم نے بچوں کو موبائل کی عادت ڈلوائی ہے، اب یہ ختم کس چیز سے ہوگی؟ یعنی وہ کون سا فیکٹر ہے جس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نظر انداز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی چیز جو ہے نا یہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہم کس پر کام کر رہے ہیں؟ عادات کی ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے ہیں. ہماری جو سمت ہے وہ عادات کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، عادات کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ سب سے بڑی خامی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. سوال سے سوال بنتے جا رہے ہیں. آپ نے اس خامی یا غلطی کی نشاندہی کر تو دی، لیکن اس کا سدباب کیسے کیا جائے گا؟ اس کا حل کیا ہوگا؟ اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو نا تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہم عادات کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تربیہ کو ہم نے دو جزیات میں جو ہے نا وہ ہم نے تقسیم کیا کہ ہم عادات پر کام کر رہے ہیں. کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تربیت ہو رہی ہے، لیکن میں نے کہا ہم اس کو فزیکل ٹریننگ میں لیں گے. اچھا اب جو دوسری چیز ہے جس پر ہمیں کام کرنا ہے، یعنی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا، وہ ہے نیچر. ہمیں بچے کی نیچر کو کیا بنانا ہے؟ بہتر بنانا ہے. اس کی نیچر کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، جس کو اگر ہم ہمارے دینی اصطلاح میں اگر اس کو ہم نام دیں تو وہ روحانی تربیت بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ روحانی تربیت کہہ سکتے ہیں. یعنی بچے کی عادات پر تو کام ہو رہا ہے، اس پر کام نہیں ہو رہا. اس کی جو روحانی تربیت ہے یا اس کی جو نیچر ہے اس پر کام نہیں ہو رہا. اچھا پھر ایک اور بات سنیں. ایک ریسرچ ہے. ریسرچ یہ ہے کہ بچے کی جو نیچر بنتی ہے وہ شروع کے 8 سالوں میں بنتی ہے، اور باقی کی جو لائف ہے وہ اس کا ریفلیکشن ہے. وہ اس کا کیا ہے؟ ریفلیکشن ہے. باقی کی جو زندگی ہے وہ اس کا کیا ہے؟ وہ اس کا ریفلیکشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک دو باتیں ہو رہی. اکثر پچھلے دنوں میں یہ ایک کلاس میں بات کر رہا تھا تو ایک ٹیچر نے مجھ سے بڑا اچھا سوال کیا. کہتے سر ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ انسان کی عادتیں تو بدل سکتی ہیں مگر فطرت نہیں بدل سکتی. تو بڑا اچھا سوال تھا، لیکن میں نے ان کو میں نے کہا دیکھیں یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جو ہمارے اندر ڈالا گیا اور یہ ہماری تربیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پھر اس کو میں نے ایک مثال دی. میں نے کہا دیکھیں اگر کسی کی نیچر شروع کے 8 سالوں میں نہیں بنی تو کیا وہ مایوس ہو جائے کہ یار اب میری نیچر نہیں بن سکتی، اب مجھ سے گزارا کرو، میں جھگڑالو ہوں، میں غصے والا ہوں، میں لالچی ہوں، میں رشوت خور ہوں، میں آرام خور ہوں، میں جو بھی ہوں مجھے آپ کیا کرو؟ برداشت کرو. یہ تو کوئی حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ حل نہیں ہے. اچھا
میں نے اس کو مثال دی, میں نے کہا دیکھو نیچر, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, 2 اور مسئلے مسائل ایسے ہیں, 2 طریقے اور ایسے ہیں کہ جس سے ہماری نیچر جو ہے وہ بدل سکتی ہے. تو اس نے کہا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیسے بدلے گی؟ میں نے کہا دیکھو انسان کی زندگی میں کوئی ایموشنل حادثہ ہو جائے, واقعہ ہو جائے, تو اس کی نیچر کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے. اور میں نے کہا دوسرا ایک اور بھی ہے, انقلاب, چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی, وہ لوگوں کے نیچر کیا کر دیتا ہے؟ چینج کر دیتا ہے. اچھا میں نے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھیں مکہ کے وہ جاہل, وہ مشرک, ان کی عمر 8 سال سے لے کے 8 سال سے نہیں بلکہ 2 سال سے لے کے 80 سال تک تو ہوگی نا, ایک دن سے لے کے 80 سال تک عمروں والے. جب انقلاب آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو سب کی فطرتیں بدلی نہیں بدلی؟ تو یہ غلط کانسیپٹ کی طرف وہ ہے کہ عادتیں بدل سکتی ہیں لیکن فطرت نہیں بدل سکتی. فطرت کیوں نہیں بدل سکتی؟ فطرت ہم نے بدلتے دیکھا ہے فطرتوں کو. وہ 40 سال تک ایک دوسرے سے لڑنے والے, وہ داس غبرہ کی لڑائیاں, ٹھیک ہے, وہ ایک جو ہے نا وہ اونٹ کے قتل ہونے پہ سالوں سال کی لڑائیاں, وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے, اس قسم کے لوگ تھے. پھر جب وہ بدلے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی بھی عمر میں بدل سکتی ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک بات دیکھیں, میں نے ڈکشنریوں میں انگریزوں انگریزوں کے پاس یہ تربیہ لفظ کا کوئی فزیکل ٹریننگ تو ہے, ٹریننگ, لیکن تربیت, وہ یہ تربیت روحانی تربیت ٹائپ کی ان کے پاس تھی. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, صحیح ہے, سب کچھ ماحول ہے, صحیح ہے, انوائرمنٹ ہے, سب کچھ ماحول ہے, جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی اس کی نیچر ہوگی. چھوٹے بچوں کو اچھا برا کون سکھاتا ہے؟ ان کے والدین. اس کو تو کالا گورا اس کا پتہ نہیں ہے, اس کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جذب کون کرتا ہے؟ ماحول سے جذب ہوتی ہے, یا اس کے والدین سے, یا اس کے اساتذہ سے. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں, ماحول کا مطلب میرے ذہن میں 3 چیزیں جس سے بچہ امپریس ہوتا ہے, جس سے بچہ متاثر ہوتا ہے. یعنی ایک تو ماں باپ ہیں, اور ایک اساتذہ ہے, ایک ادارہ ہے. یہ 3 جگہیں, صحیح ہے, اس سے بچہ متاثر ہوتا ہے. دوست کچھ بھی کر رہے ہوں. میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. دیکھیں باہر 2 بندے لڑ رہے ہیں, چھوٹا سا بچہ ان کو دیکھ رہا ہے, اور گھر میں اس کے ماں باپ لڑ رہے ہیں, صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتائیں بچہ زیادہ افیکٹڈ کس سے ہوگا؟ باہر کی لڑائی سے, یا وہ جو اندر ماں باپ لڑ رہے ہیں ان کی لڑائی سے افیکٹڈ؟ اندر کی لڑائی. تو اس کا مطلب ہے اسی طرح ٹیچرز کی مثال لے لیں. ان کی یہ جو ہمارے ماں باپ کی نیچر ہے, یہ جو ہمارے اساتذہ کی نیچر ہے, کیا یہ نیچر بچے پر اثر انداز نہیں ہو رہی؟ صحیح ہے. تو مین جو کام ہے وہ ان کا ہے. اچھا اب ماحول کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں, میں نے کہا کہ سب کچھ ماحول ہے, میں آپ کو اس پہ ایک مثال دوں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکی زندگی ہے وہ 13 سال پر محیط ہے. 13 سال میں 70 صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے مدینہ ہجرت کی. مدنی دور کتنا ہے؟ مدنی دور ہے 10 سال پر محیط. مدنی دور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ پوشی فرما رہے تھے تو اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ لاکھوں میں تھی. وجہ ادھر ماحول, پوری ریاست مدینہ کا ایک ماحول کیا ہو چکا تھا؟ بن چکا تھا. یہاں ماحول تھا, وہاں ماحول نہیں تھا. یعنی ماحول, اب ہم پاکستان میں دیکھیں, ہم تھوڑا سا سوچیں کہ کیا ہمارا معاشرہ اس قابل ہے کہ ہماری تربیت ہو سکے؟ اچھا جو اچھائی دینے والے یا اچھائی کے شر ہیں وہ ایک ہیں, اور برائی کے شر سینکڑوں ہیں. خراب کرنے والا صحیح کرنے والا کریکٹر ایک ہے, خراب کرنے والے کریکٹر کتنے؟ ہزاروں ہیں. معاشرہ ہمارا اس قابل, ہمارا ادارہ کیا آپ سوچتے ہیں؟ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے چند سوال کی, یہ جو ہماری تھیم ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں, کیا ہمارے ایجوکیشنل جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں کیا وہ اس چیز پر کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. گھر میں بھی اس چیز پر کام
نہیں ہو رہا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ سب نہیں ہو رہا تو کہیں نہ کہیں یہ خامی تو ہے اور اس کو صحیح تو کرنا ہے. صحیح ہے صحیح تو کرنا ہے اس کو. تو میں نے آپ کو بتایا. اچھا پھر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہمارے پاس کتابی مثالیں تو ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صحابہ کی سیرت، عشرہ و مبشرہ کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت، ٹھیک ہے، بڑے بڑے اولیاء کی سیرت، صحیح ہے، بڑے بڑے سلطان اور خلفاء کی سیرت، یہ تو ہمارے پاس ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صدیق تھے، وہ سچے تھے. صحیح ہے. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف پسند تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت ان کی مشہور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم و شجاعت مشہور ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مشہور ہے. صحیح ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن اسلام ہے. اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی انہوں نے، اپنی خلافت قربان کر دی کہ بھئی امت میں فساد نہ ہو. ٹھیک ہے. تو مجھے اب یہ، لیکن ہمارے پاس اس وقت زندہ مثالیں کون سی ہے کہ میں کسی کو مثال دوں کہ فلانا ٹیچر، فلانا شخص، فلانا سیاستدان، فلانا بڑے ایماندار ہیں اور ان کی طرح بننے کی کیا کریں کوشش کریں. جب معاشرے میں زندہ مثالیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ معاشرہ زوال کی طرف، ہمارے پاس زندہ مثالیں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس وقت آپ کہیں بھی دیکھ لیں وہ ہیبٹس تو ڈیولپ کر رہا ہے لیکن وہ نیچر پہ کام، وہ روحانی تربیت پر کام نہیں کر رہا. تو ان چیزوں کو سوچ کر یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو سامنے لا کر تو ہم نے یہ ایک میکینزم شروع کیا. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آج سے شروع کیا، ہم نے کافی عرصے سے اس پر کام کر رہے ہیں. یہ ہر سال ڈیولپ ہوتا ہے ماشاءاللہ، آگے سے خوب سے خوب تر ہوتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے میری رائے سے بہت سارے لوگ متفق نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی اصلاحات بھی اس میں سب کچھ گنجائش ہے، اس میں اچھا ہونے کی بہت ساری گنجائش ہے. ہم کم علم لوگ ہیں لیکن تھوڑا بہت اگر یہ اچھا کام ہو جائے معاشرے کے لیے اگر ہمارے چینل کے ذریعے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا بہت بھی ہمارے لیے کیا ہوگا، یہ بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی بہت بڑی کیا ہے اہمیت ہے ہمارے سامنے. تو سن کر سر دل رنجیدہ بھی ہوا کیونکہ جس پلیٹ فارم پر آپ ابھی قدم رکھنے والے ہیں میرے خیال سے یہ قدم چند برس پہلے رکھنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی آپ کا یہ جذبہ، جنون اور یہ ہمت دے کر مجھے عابدی مکھنوی صاحب کا ایک شعر یاد آنے لگا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ کوئلے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے، چلو تاریک راتوں میں کوئی سورج نکالے ہم. سر تو آپ سے یہ امید ہے اور یہ دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس قوم اور اس معاشرے کی تربیت میں اپنا ایک اہم کردار ادا کریں گے. تو آپ تمام احباب بھی سر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ.